نحمد و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا درس ہے غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے۔ آج کل کا جو ماحول بنا ہوا ہے، بچے جو ہے اپنی قسم کھاتے ہیں، جان کی قسم کھاتے ہیں، تیری قسم کھاتے ہیں، باپ کی قسم، اور اکثر ایسا ہوا ہے ماں کی قسم کھاتے ہیں۔ کسی بات کو سچا کرنے کے لیے جو ہے ماں کی قسم یا کسی دوسرے کی قسم کھاتے ہیں، یہ شرک ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک قرار دیا ہے، اور یہ بدترین گناہ ہے شرک اللہ کے نزدیک۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 3251، اور ترمذی میں یہ روایت پائی جاتی ہے 1535 حدیث نمبر ہے، اور صحیح الجامع للالبانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس شخص نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، اور غیر اللہ میں یہ تمام چیزیں آتی ہیں، باپ کی قسم، ماں کی، باپ کی، بھائی کی، اپنی جان کی، یا دیگر چیزوں کی قسم کھانا۔ اگر کسی کو قسم کھانے کی ضرورت پڑ جائے اور وہ بات سچی ہے تو سچ کو تصدیق کرنے کے لیے یا سچ کو دوسروں کے لیے بتانے کے لیے کہ بھائی میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بات صحیح ہے، اور یا یہ بات سچی ہے، تو اس طرح جائز ہے قسم کھانا اللہ کی فقط۔ اور اللہ کے علاوہ اگر کوئی قسم کھاتا ہے ماں کی، باپ کی، جان کی، یا کسی چیز کی، اپنے نفس کی، تو وہ شرک ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک شرک بدترین گناہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے پرہیز کرے۔ دوسری جگہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لا تحلفوا بآبائکم، یعنی تم جو ہے اپنے آباء و اجداد کی قسمیں نہ کھاؤ، ولا بأمہاتکم، اور نہ تم اپنے ماؤں کی قسمیں کھاؤ، وبالاندادی، اور نہ ان کی جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے ساتھ، اور یا ان کی جو تم شریک سمجھتے ہو اللہ کے ساتھ، بت وغیرہ، یا اس کے علاوہ جو ہے جو قبر پجاری ہیں یا ان کی وہ قسم کھاتے ہیں، تو یہ غلط ہے اور ناجائز ہے اللہ کے نزدیک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی۔ اور ولا تحلفوا الا باللہ، اور نہ قسم کھاؤ تم کسی غیر کی، اللہ کے علاوہ قسم کھانے کی ضرورت پڑ جائے تو صرف اللہ کی قسم کھاؤ، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھاؤ۔ اور آگے اسی روایت میں فرمایا، ولا تحلفوا باللہ عز وجل الا وانتم صادقون، اور تم نہ قسم کھاؤ اللہ عز و جل کی سوائے اس چیز میں کہ اگر تم سچے ہو اور سچی بات ہے تو اس پر آپ جو ہے قسم کھا سکتے ہیں، سچائی کو دوسرے کے دماغ میں بٹھانے کے لیے۔ تو ان دونوں روایات سے، یہ روایت ابو داؤد کی ہے، حدیث نمبر 3248 نمبر ہے، اور نسائی میں یہ روایت پائی جاتی ہے 3769 ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جو ہے صحیح قرار دیا ہے۔ اور پچھلی روایت جو وہ بھی ابو داؤد کی ہے، اس کو بھی امام بخاری امام ناصر الدین البانی یا شیخ ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح قرار دیا۔ بہرحال ان دونوں روایات کے پیش نظر یا مد نظر، یعنی ان دونوں روایات کے سامنے رکھتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور سمجھ لینی چاہیے کہ ہمیں قسم کھانی ہے تو اللہ کی کھانی ہے، اور بشرطے کہ کوئی بات سچی ہو اور اس کی تصدیق کرنے کے لیے ضرورت پڑ جائے تو، ورنہ اللہ کے علاوہ ہم قسم نہ کھائیں، یہ شرک ہو جاتا ہے۔ چاہے آپ باپ کی، ماں کی، یا کسی اور کی قسم کھاؤ تو یہ غلط ہو جائے گا، اور یہ شرک باللہ ہو جائے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ شرک جیسے بدترین گناہوں کی مغفرت نہیں کرے گا اگر ہم اسی حال میں دنیا سے چلے گئے۔ اور اگر کسی نے ایسا کیا ہے، کسی کی قسم کھائی ہے، وہ شرک کر بیٹھا، تو اس کو توبہ کر لینی چاہیے، یا چھوٹا شرک ہو یا بڑا شرک ہو، اس سے توبہ استغفار کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ لیکن مرنے کے بعد کوئی توبہ عند اللہ مقبول نہیں ہوگی، اور شرک جیسے بدترین گناہ کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ قرآن مقدس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک جیسے بدترین گناہ کو معاف نہیں کرے گا، اگر وہ مرنے کے بعد ایسے ہی چلے گیا تو مرنے کے بعد معاف نہیں کرے گا۔
مرنے سے پہلے اس نے توبہ کی تو انشاءاللہ اللہ معاف کر دے گا۔ اور رہی صغیرہ گناہ کی، ان کو بھی ہمیں مرنے سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے اللہ سے، تاکہ ان کی مغفرت ہو جائے۔ اور مرنے کے بعد اگر ہم نے جو ہے ایسے ہی چلے گئے، توبہ نہیں کی، اللہ کی مشیت ہوگی تو وہ بخش سکتا ہے صغیرہ گناہوں کو، اور نہیں ہوگی تو وہ نہیں بخش سکتا ہے، تو اس کی سزا بھی مل سکتی ہے، معاف بھی کر سکتا ہے۔ لیکن شرک اگر ہم لے کے گئے دنیا سے تو ہم مشرک ٹھہرائے جائیں گے، اور ہمارے اس گناہ کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک جیسے بدترین گناہ سے اللہ حفاظت فرمائے۔ شرک جو ہے اکبر ہو یا اصغر ہو، ان دونوں قسم کے شرک سے یا اس کے علاوہ کوئی ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے، دنیا اور آخرت میں جزا خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔